بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں کرتا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچلا اور گندے حال میں رہتا ہو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت تھی۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کے قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن
उस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वुजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए और फिर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन अपने हुस्ने अखलाक की वजह से रोजे और तहज्जुद गुजार शख्स का दर्जा पा लेता है। एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि उसने वहां कांटेदार डाली देखी और उसने उसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद हो जाते हैं तो उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहिर हो। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इस दुनिया में लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इस दुनिया में जिस शख्स का दुश्मन ना हो और वो सबका दोस्त हो तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी का होता है जो हक की बात कहता है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनकी ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। इस दुनिया में 3 तरीकों से परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं, खामोश रहने से, सब्र करने से और शुक्र करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब अपने बंदे की उस बात से खुश हो जाता है जब वो कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई और ज़ात नहीं है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर सके। बेशक इस दुनिया में किसी शख्स का सदका उसकी कब्र से गर्मी को दूर कर देता है और क़यामत के दिन वो शख्स अपने सदके के साए में होता है। जब कभी भी सुकून की कमी महसूस करो और बेचैन हो तो अपने रब के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन कर देते हैं। सिर्फ ज़बान पर काबू पा लेने से ही आप बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। रिश्तों को मजबूत रखने का दरवाज़ा, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम कर लें और जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लें। इस दुनिया में एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और उसके अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। मुंह में ज़बान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, फिर देखना एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। इस दुनिया में रिस्क के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को इस तरह तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि सूरज गुरूब होने ही वाला है। इस दुनिया में आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। जब आपके अपनों में ही गद्दार, मक्कार, मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी हार जाता है।
جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو،
اس کے زخموں کی وجہ نہیں۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجیے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے
تو रोज़े महशर में उसके कर्जदार बन जाओगे। इस दुनिया में कुछ लोग अपने लम्हे संवारने के खातिर दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अकड़ जितनी ज्यादा हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है और धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से अपने मुंह पर पलट कर आता है। इस दुनिया में नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और वहीं गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दूसरों की जिंदगी को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फहमी के सिवा और कुछ नहीं। मकाफाती अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। बदगुमानी वो मर्ज है जो हर खूबसूरत चीज का कत्ल कर देती है। रिश्तों में मुखलिस रहें ताकि रिश्तों को जिया जाए ना कि बर्दाश्त किया जाए। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना, क्योंकि ए इंसान तू इतना अक्लमंद नहीं है कि अल्लाह के इरादों को समझ सके। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। इस दुनिया में इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए, मगर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। अपनी आवाज को बुलंद ना करो बल्कि अपने इल्म को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरज से नहीं बल्कि बादल के बरसने से उगते हैं। इस दुनिया में अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचा गिरा भी सकते हैं। इसलिए हमें अल्फाजों का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखिए, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। इस दुनिया में वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते, और ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि अल्लाह की अता से मिलते हैं। ए अल्लाह ताला, उस दिन की जिल्लत से बचाना जब तू पुकारेगा, ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। इस दुनिया में हकीकी ताल्लुक वही होते हैं जो वक्त, हालात और ज़रूरतों और मिजाजों के बदलने के बावजूद भी कायम रहें। इस दुनिया की सबसे बदतरीन खुशी वो है जो किसी को दुख देकर हासिल हो। दूसरों की जिंदगी आसान करिए और अपनी आखिरत। हजरत अली ने फरमाया कि नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाज देता है। हजरत अली ने फरमाया कि जब भी अपने रब से दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगना, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। इस दुनिया में अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना कर दे। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। अगर तुम इस दुनिया में लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपने आवाज में नरमी पैदा करो। किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, क्योंकि जिस तरह तलवार देखने में खूबसूरत और असर में
خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا، پہلا اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا لا حاصل دعا، اور تیسرا اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ اس دنیا میں سب سے پرسکون وہ ہیں جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے اور کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو معلوم نہیں، اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، ہاں لیکن ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، کیونکہ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتا ہوا نہیں آتا۔ جب انسان کے دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تب انسان جیت تو جاتا ہے لیکن تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتی ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے اے میرے رب ہمیں نفس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنی نفس پہ قابو پا لینا ہے۔ چھوٹی سوچ اور تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہر چیز میں غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنے جیسا ہے۔ اس دنیا میں روشنی تعارف کے محتاج نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی اسے نہیں جانے تو وہ اندھا ہے۔ دنیا میں ملنے والے 3 سبق ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں۔ پہلا بھوک، دوسرا ہار اور تیسرا خالی جیب۔ یہ زندگی ہے، اس لیے اگر یہاں الجھو گے نہیں تو سلجھو گے کیسے، اور اگر بکھرو گے نہیں تو نکھرو گے کیسے۔